السلام علیکم. ہم آج کے لیکچر میں اپنا گراف تھیوری کا ٹاپک کنٹینیو کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے گراف تھیوری کو سمپلی انٹروڈیوس کیا تھا اور اس کی اسینشیل ٹرمینالوجی بتائی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ٹائپس آف گرافس بھی اسٹڈی کیے تھے. آج میں ایک پرابلم ڈسکرائب کروں گا جس کو کہ ہسٹوریکلی گراف تھیوری کے بنیادی پہلی پرابلم کہا جا سکتا ہے, اینڈ دیٹ پرابلم واز سالوڈ بائی اے ویری فیمس میتھمیٹیشین آئلر. یہ پرابلم جو ہے اٹ ریلیٹس ٹو ا سٹی کوننگسبرگ ان رشیا. پرابلم اس طرح سے ہے کہ یہ جو شہر ہے کوننگسبرگ, a river passes through this city, and there are 4 different parts of the city, and for going from one part to the other you need to cross the river. آپ کو برج کے اوپر سے گزر کے جانا پڑتا ہے. دریا شہر میں سے اس طرح سے گزر رہا ہے کہ اس نے شہر کو 4 مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے, and if you want to walk from one part to the other you have to cross a bridge. اب شہر کے اوپر, دریا کے اوپر کوئی دیر آر اباؤٹ 7 bridges. تو پرابلم اس طرح سے ہے کہ پیپل وانٹ ٹو نو دیٹ اف دے وانٹ ٹو واک فرام کسی ایک پارٹ سے وہ شروع کرتے ہیں اپنی واک کو, از اٹ پاسبل فار دیم ٹو کراس آل 7 bridges ایگزیکٹلی ونس اینڈ کم بیک ٹو دا سیم پوائنٹ. اور یہ پرابلم جو پوز کی گئی تھی آئلر کو, اور اس میں جو سولوشن اس کو پرووائڈ کیا تھا, اس میں اس نے پہلی دفعہ گراف تھیوری کو امپلائی کیا. اب اس پرابلم کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف اے میپ آف دیٹ سٹی, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرابلم کو کس طریقے سے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے انٹو اے پرابلم آف گراف تھیوری. اچھا, اب یہ جو میپ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر, اٹ شوز 4 different parts of the city, A, B, C and D, اور دریا دکھایا گیا ہے which is passing through the city. اب اس دریا کے اوپر آپ 7 bridges بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. There are 2 bridges connecting part A and part B. There are 2 bridges connecting part B and part D. And there is 1 bridge connecting part B and part C. There is 1 bridge connecting part C and part D. And there is again 1 bridge connecting part A and part C. تو اس طرح there are total of 7 bridges. تو problem اس طرح سے ہے, is it possible for a person to take a walk around town starting and ending at the same location and crossing each of the 7 bridges exactly once? Okay, تو یہ بیسیکلی اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ پرابلم فار پیپل ہو یوز ٹو گو فار اے مارننگ واک. لوگ صبح واک کے لیے نکلتے تھے اور وہ ڈفرینٹ روٹس کو ٹرائی کرتے تھے. دے نیور سکسیڈیڈ. ایکچولی یہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ کسی برج کو صرف ایک ہی دفعہ پار کرتے ہوئے سارے برجز کو بھی پار کرنا ہے اور جس لوکیشن سے چلنا ہے اسی لوکیشن پہ واپس آ جانا ہے. دے آلویز ٹرائی ٹو فائنڈ اے وے ٹو ڈو دیٹ, لیکن وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کہ میتھمیٹیکلی کیا اس چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ دس پاتھ از سمپلی ناٹ پاسبل. تو آئلر کو جب اس پرابلم کے بارے میں بتایا گیا تو ہی واز اے ویری جینیس پرسن. تو اس نے جو سولوشن پرپوز کیا وہ اس طرح سے تھا کہ اس نے جو سچویشن کو ایک گراف تھیوریٹک پرابلم میں ٹرانسفارم کر دیا. تو لیٹس سی ہاؤ ہی ہیز ٹرانسفارمڈ دیٹ پرابلم انٹو ا پرابلم ان گراف تھیوری. اس نے اسینشلی یہ کیا کہ جو 4 پارٹس تھے شہر کے A, B, C and D, ان کو اس نے 4 ورٹیسز کے ساتھ ریپرزینٹ کیا. اینڈ if 2 parts are connected by a bridge, تو اس کے درمیان اس نے ایج بنا دیا. تو ایجز جو ہیں ہمارے اس گراف کے جس کو ہم ڈرا کریں گے, they represent bridges. So there are 7 bridges in this problem, so we have 7 edges.
تو وہ کورسپونڈنس اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح بنتی ہے. اب آپ کے پاس یہ میپ بھی ہے شہر کا وتھ 4 پارٹس اے بی سی اینڈ ڈی, اور اس کے سامنے ہم نے بنایا ہوا ہے گراف with 4 vertices A, B, C and D, and these 4 vertices correspond to the 4 parts of the city. اب A اور B کے درمیان چونکہ 2 bridges ہیں تو ہم نے 2 edges بنا دی ہیں, parallel edges between A and B. اور اسی طرح B اور D کے درمیان 2 bridges ہیں, so we have 2 parallel edges between B and D. اور پھر آپ یہ نوٹ کریں کہ C اور A کے درمیان بھی ایک برج ہے, سی اور بی کے درمیان بھی ایک برج ہے, اور سی اور ڈی کے درمیان بھی ایک برج ہے. تو ان تینوں برجز کو ہم 3 ایجز کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایجز فرام سی ٹو اے, فرام سی ٹو بی اینڈ فرام سی ٹو ڈی. اب ہماری پرابلم یہ جو ہے گراف تھیوری میں ہمارا گراف بن گیا ہے, تو ہم نے پرابلم کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. از اٹ پاسبل ٹو فائنڈ اے روٹ تھرو دا گراف دیٹ اسٹارٹس اینڈ اینڈز at some vertex A, B, C or D and traverses each edge exactly once. ہم نے کسی ایک ورڈ سے شروع کرنا ہے اور ایک ورڈ سے شروع کرتے ہوئے ایجز کو ٹریورس کرتے چلے جانا ہے. And we must traverse each edge exactly once. And we want to come back to the same point we started off. اس پرابلم کو ہم اس طرح بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہم اس گراف کو دوبارہ ٹریس کرنا چاہتے ہیں ود دا ہیلپ آف اے پینسل, اور ہم نے کسی ایک ورٹیکس سے شروع کرتے ہوئے پورے کے پورے گراف کو ٹریس کرنا ہے, لیکن اپنی ٹریس کرتے ہوئے اپنی پینسل کو اٹھانا نہیں ہے اور واپس ہم نے اسی پوائنٹ پہ آ جانا ہے. تو ایکویلنٹ فارم اس کی پرابلم کی بنے گی, از اٹ پاسبل ٹو ٹریس دس گراف اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ ایٹ دا سیم پوائنٹ without ever lifting your pencil from the paper. اچھا, تو اب ہمارے پاس جو ہم سیناریو ہے, پرابلم کا جو سولوشن ہے اس کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے. آئلر نے کس طرح اس پرابلم کو سالو کیا, دیٹ واز اے ویری سمپل سولوشن, اس کی بات ہم بعد میں کریں گے. پہلے ہم یہ دیکھیں کہ پرابلم کی نیچر کو ہم سمجھتے ہیں. اس میں 2-3 چیزوں کی بات اس نے کی گئی ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنے گراف کو ٹریورس کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک ورٹیکس سے شروع ہو کے واپس اسی ورٹیکس پہ آنا چاہتے ہیں. پھر کنڈیشن یہ ہے کہ ہم نے کسی ایج کو ریپیٹ نہیں کرنا. جس ایج کو ہم ٹریورس کر چکے ہوں گے ایک دفعہ, اس کو ہم دوبارہ ٹریورس نہیں کریں گے. پھر کنڈیشن یہ ہے کہ ہم کسی ورٹیکس کو ایک سے زیادہ دفعہ وزٹ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں اس پرٹیکولر پرابلم میں. تو آپ یہ دیکھیں 3 چیزیں ہمارے پاس بن گئی. ایک کنڈیشن تو یہ تھی کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہیں سے ہم نے ختم کرنا ہے. دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ ہم نے ایج کو ری یوز نہیں کرنا, اگر کسی ایج کو ہم نے ٹریورس کر لیا ہے تو دوبارہ اس کو ٹریورس نہیں کرنا. اور تیسری کنڈیشن یہ تھی کہ ہم کسی بھی ورٹیکس کو ایک سے زیادہ دفعہ وزٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ان 3 کنڈیشنز کو ہم مختلف فارم دے کے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ سچویشن بنتی ہے. مثلا ہم پہلی کنڈیشن کو ریلیکس کر سکتے ہیں کہ پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے اسی پہ واپس آنا ہے, وی کین ریلیکس دیٹ کنڈیشن. تو ہمارے پاس ایک نئی سچویشن بن جائے گی اور اس نئی سچویشن کو ہم ایک نیا نام دیں گے. اور اسی طریقے سے جو ہماری کنڈیشن ہے کہ کسی بھی ایج کو دوبارہ ہم نے وزٹ نہیں کرنا, کسی بھی ایج کو دوبارہ ہم نے ٹریورس نہیں کرنا, اس کنڈیشن کو بھی ریلیکس کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ورٹیکسز بارے کے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی مے اور وی مے ناٹ وزٹ اے ورٹیکس مور دین ونس. تو اس طریقے سے ٹریورس کرنے کی جو مختلف سچویشنز بنتی ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ نام دیتے ہیں. تو لیٹس سی دیٹ ٹرمینالوجی ناؤ. سب سے پہلے ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں واک کا کنسپٹ. وٹ از اے واک؟ لیٹ جی بی اے گراف اینڈ لیٹ وی اینڈ ڈبلو بی ورٹیسز ان گراف جی. A walk from V to W is a finite alternating sequence of adjacent vertices and edges of G. Thus a walk has the form V0, E1, V1, E2, so on, Vn-1, En, Vn, where the V's represent vertices and the E's represent edges. V0 equal to V, Vn equal to W, and for all I, 1, 2, so on up to n, Vi-1 and Vi are endpoints of Ei
the trivial walk from V to V consists of the single vertex V. Maybe the definition is not immediately clear to you. میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وہ تینوں کنڈیشن کی بات اب کر رہے تھے. ہم تینوں میں سے کوئی بھی کنڈیشن نہیں لگاتے. وی کین اسٹارٹ ایٹ اینی ورٹیکس اینڈ اینڈ ایٹ اینی ورٹیکس. یعنی ضروری نہیں کہ جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے وہیں پہ ہم نے واپس بھی آنا ہے. دوسری کنڈیشن تھی ہم کسی ایج کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی کنڈیشن ہم نے ریلیکس کر دی ان کیس آف اے واک. اور تیسری کنڈیشن تھی کسی ورٹیکس کو ایک سے زیادہ مرتبہ وزٹ کرنے کی. وہ بھی کنڈیشن ہم نے الاؤ کر دیا ہے کہ وی کین وزٹ اے ورٹیکس مور دین ونس. تو اس طرح کی واک جس میں کہ یہ تینوں کنڈیشنز اس طرح کا ہمارے پاس جو بنے گا اس کو ہم کہیں گے اس طرح کا ٹریورس کرنے کا پروسیجر جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے واک. ہم کسی بھی ورٹیکس سے کسی بھی ورٹیکس پہ جا سکتے ہیں یوزنگ اینی ایج. اور سیکوینس سمپلی یہ ہے کہ ہم نے کنزیکٹو ایجز پہ جانا ہے. ظاہر ہے کہ دے مسٹ بی کنیکٹڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری واک کی ڈیفینیشن بن جاتی ہے. تو واک کی ڈیفینیشن میں آپ یہ دیکھیں کہ تینوں کنڈیشنز ہم نے ریلیکس کر دی ہیں. اگلی ہماری ڈیفینیشن ہے وہ ہے کلوزڈ واک کی. A closed walk is a walk that starts and ends at the same vertex. اب کلیئرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی کنڈیشنز کو تھوڑا سا ہم نے ٹائٹن کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے پہلی واک کے اوپر کنڈیشن لگا دی ہے کہ اٹ مسٹ اسٹارٹ اینڈ اینڈ ایٹ دا سیم ورٹیکس. تو اس طرح کی واک کو ہم کہیں گے کلوزڈ واک. اچھا, پھر ہم دوسری اور ہم اس کو ٹائٹن کر دیتے ہیں. اب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کسی ایج کو بھی دوبارہ وزٹ نہیں کریں گے. تو اس صورت میں ہمارے پاس جو واک بنے گی دیٹ ول بی اے سرکٹ. A circuit is a closed walk that does not contain a repeated edge. Thus a circuit is a walk of the form V0 E1 V1 E2 so on up to Vn minus 1 En Vn, where V0 is equal to Vn and all EIs are distinct. یعنی سرکٹ میں ہم جس ورٹیکس سے شروع ہوں گے اسی ورٹیکس پہ ہم نے واپس آنا ہے. کسی ایج کو ہم نے ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس نہیں کرنا, لیکن ہم کسی ورٹیکس کو ایک سے زیادہ دفعہ وزٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے اور زیادہ اپنی جو کنڈیشنز ہیں ان کو اسٹرکٹ کر لیا سرکٹ کی صورت میں. اگلی ڈیفینیشن ہے سمپل سرکٹ کی. A simple circuit is a circuit that does not have any other repeated vertex except the first and the last. The simple circuit is a walk of the form V0 E1 V1 E2 so on up to Vn minus 1 En Vn, where all the EIs are distinct and all the Vjs are distinct except the first and the last one. V0 will be equal to Vn. تو کلیئرلی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کنڈیشن کو زیادہ اسٹرکٹ کر دی ہے. ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ واپس آنا ہے. کسی ایج کو ایک سے زیادہ دفعہ ہم نے ٹریورس نہیں کرنا اور کسی ورٹیکس کو ایک سے زیادہ دفعہ ہم نے وزٹ نہیں کرنا. اچھا, ابھی تک میں نے انٹروڈیوس کیا آپ کو کنسپٹ جو ہے وہ واک کا کنسپٹ انٹروڈیوس کیا تھا جس کے اوپر کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں تھی. پھر ہم نے کلوزڈ واک کی بات کی جس میں ریسٹرکشن یہ تھی کہ جس ورٹیکس ہم شروع کر رہے ہیں ہم نے واپس بھی اسی ورٹیکس پہ آنا ہے. پھر ہم نے سرکٹ کی بات کی جس میں ہم نے ریسٹرکشن لگا دی کہ کسی بھی ایج کو ایک سے زیادہ دفعہ ہم ٹریورس نہیں کریں گے. اور پھر ہم نے سمپل سرکٹ کی بات کی جس کے اوپر ہم نے اور اسٹرکٹ کنڈیشن لگا دی. اس میں یہ تھا کہ شروع بھی جہاں سے کیا ہے وہاں پہ واپس آنا ہے, کسی ایج کو بھی دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا, ٹریورس نہیں کرنا, اور کسی ورٹیکس کو بھی ایک سے زیادہ دفعہ ہم نے وزٹ نہیں کرنا. تو دس بیکیم اے سمپل سرکٹ. اچھا, اب ہم واک پہ واپس جاتے ہیں. ڈیفینیشن ایک اور ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں. ہم واک کے اوپر ہم گریجولی کنڈیشن جو ریموو کر رہے ہیں, اب ہم یہ الاؤ کر رہے ہیں کہ وی کین اسٹارٹ فرام اینی پوائنٹ اینڈ اینڈ ایٹ اینی پوائنٹ. یعنی اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے وہیں پہ واپس آنا ہے. اب کنڈیشن جو ہم امپوز کر رہے ہیں وہ یہ ہوگی کہ ہم نے کسی ایج کو دوبارہ ٹریورس نہیں کرنا. تو اس صورت میں جو ہمارا ٹریورسنگ ہوگی اس کو ہم کہیں گے پاتھ. یعنی پاتھ میں ہم نے کیا کنڈیشن لگائی ہے کہ کسی ایج کو دوبارہ ہم نے ٹریورس نہیں کرنا. وی کین اسٹارٹ ایٹ اینی پوائنٹ اینی ورٹیکس اینڈ اینڈ ایٹ اینی ورٹیکس. وی کین وزٹ اے ورٹیکس مور دین ونس
but we cannot traverse an edge more than once. تو یہ ہماری ہو جائے گی path کی definition. A path from V to W is a walk from V to W that does not contain a repeated edge. Thus a path from V to W is a walk of the form V equal to V0, E1, V1, E2, so on, up to Vn minus 1, En, Vn, which is equal to W, where all the EIs are distinct, that is EI is not equal to EK for any I not equal to K. اچھا اگلی ہماری جو ڈیفینیشن ہے اٹس ڈیفینیشن فار سمپل پاتھ. اس میں ہم کنڈیشن کو اور اسٹرکٹ کر دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم نے ایجز کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس نہیں کرنا, بلکہ اب ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ کسی ورڈکس کو ایک سے زیادہ دفعہ ہم وزٹ نہیں کریں گے. تو اس کو ہم کہیں گے اے سمپل پاتھ. ہم شروع کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اور اینڈ اس کو کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کسی بھی ایج کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس نہیں کر سکتے اور کسی ورڈکس کو ایک سے زیادہ دفعہ وزٹ نہیں کر سکتے. A simple path from V to W is a path that does not contain a repeated vertex. The simple path is a walk of the form V equal to V0, E1, V1, E2, so on, up to Vn minus 1, En, Vn equal to W, where all the EIs are distinct and all the Vjs are also distinct. That is, Vj is not equal to Vm for any j not equal to m. اچھا یہ جو ہم نے چند ٹرمز آپ کو بتائی ہیں ان کو ہم سمرائز کر دیتے ہیں ان دا فارم آف اے ٹیبل. ہمارے پاس 6 ہم نے آپ کو ٹرمز بتائی ہیں: واک, دین کلوزڈ واک, دین سرکٹ, سمپل سرکٹ, دین پاتھ اینڈ سمپل پاتھ. اور ہمارے پاس 3 کرائٹیریا ہیں کہ ایج کو ریپیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ورڈکس کو ریپیٹ کرنا الاؤڈ ہے یا نہیں الاؤڈ, اور جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اسی پہ ہم نے اینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو واک کی صورت میں ایج کو ریپیٹ کرنا بھی الاؤڈ ہے, ورڈکس کو ریپیٹ کرنا بھی الاؤڈ ہے, اینڈ وی کین اسٹارٹ ایٹ دا سیم پوائنٹ اینڈ اینڈ ایٹ دا سیم پوائنٹ, اور وی میں اسٹارٹ فرام اے ڈفرنٹ پوائنٹ اینڈ اینڈ ایٹ اے ڈفرنٹ پوائنٹ. ضروری نہیں ہے کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا وہیں پہ ہم اینڈ کریں. تو واک از اے ویری walk doesn't impose any restrictions. پھر اس کے بعد closed walk میں ایک ریسٹرکشن آ گئی ہے, repeat edge بھی allowed ہے, repeated vertices بھی allowed ہیں, لیکن we must end at the same point we started. پھر سرکٹ میں ہم نے ایک اور ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ ایج کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا, vertex کو ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں and we must end at the same vertex we started. سمپل سرکٹ میں ایجز بھی ریپیٹ نہیں ہو سکتے, ورٹیسز بھی ریپیٹ نہیں ہو سکتے. اس میں ظاہر ہے کہ ایکسیپشن ہوگی کہ جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے اس پہ ہم نے آنا ہے, سو دیٹس اونلی ایکسیپشن. اور اسٹارٹ اور اینڈ کے لیے ہمارے پاس یہ کنڈیشن امپوز ہم کر رہے ہیں کہ جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے وہیں پہ ہم نے اینڈ کرنا ہے. پھر پاتھ میں ہم اسٹارٹ اور اینڈ والی کنڈیشن کو ریلیکس کر رہے ہیں. وی کین اینڈ ایٹ اے ورٹیکس ڈفرنٹ فرام دا ورٹیکس وی اسٹارٹڈ. پاتھ میں ہم ریپیٹڈ ایج الاؤ نہیں کرتے, ریپیٹڈ ورڈز ہم الاؤ کرتے ہیں. سمپل پاتھ میں ہم ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ وی مسٹ ناٹ اینڈ آور پاتھ فرام ایٹ دا ورٹیکس وی اسٹارٹڈ. اس میں ہم ورٹیسز کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے اور ایجز کو بھی ریپیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ 6 ہماری ٹرمز تھی جن کو ہم نے ابھی انٹروڈیوس کیا تھا. اچھا اب ہم ایک پرابلم کرتے ہیں جس میں کہ وی آر گیون اے گراف اور وی آر گیون اے نمبر آف واکس. اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان واکس میں سے کون سی واکس کلوزڈ واک ہیں, سرکٹ ہیں, سمپل سرکٹ ہیں, پاتھ ہیں اور سمپل پاتھ ہیں. یہ ہم نے چیک کرنا ہوگا. ان دا گراف بلو determine whether the following walks are paths, simple paths, closed walks, circuits, simple circuits or are just walks. اس میں جو پہلی واک دی گئی ہے ہمیں, it starts from V1 and along E2 it goes to V2, then from V2 along E3 it goes to V3, then along E4 it goes to V4, then from V4 along E5 it goes to V2,
along E2 then it goes to V1 and finally along E1 it goes to V0. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ V2 جو ہے یہ ایک سے زیادہ دفعہ ہم نے وزٹ کیا ہے, یعنی ہم ایک ورٹیکس V2 ایسا ہے جس کو ہم ایک سے زیادہ وزٹ کر رہے ہیں اس واک کے اندر, اور ایک ایج بھی ایسا ہے جس کو ہم نے 2 دفعہ ٹریورس کیا ہے. E2 کو ہم نے, تو اب نوٹ کر لیں کہ اس سیکوینس میں E2 جو ہے وہ 2 دفعہ آ رہا ہے. ہم شروع میں بھی ایک دفعہ E2 سے گئے تھے فرام V1 ٹو V2, اور پھر نیئر دا اینڈ ہم پھر V2 سے V1 پہ گئے ہیں. تو E2 کو بھی ہم نے 2 دفعہ ٹریورس کیا ہے. تو یہ اس واک میں ہم ایج بھی ریپیٹ کر رہے ہیں, ورٹیکس بھی ریپیٹ کر رہے ہیں, اور ہمارا اسٹارٹ اور اینڈ جو ہے دے آر ڈفرنٹ. تو جسٹ سمپلی اے واک, یہ کلوزڈ واک بھی نہیں ہے, اٹس سمپلی اے واک. اچھا, بی پارٹ کو سالو کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ بی پارٹ میں ہم نے واک کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے ود دا ہیلپ آف ورڈسز اونلی. ہم نے صرف ورڈسز مینشن کیے ہوئے ہیں, ایجز کو ہم نے لسٹ نہیں کیا ہوا اپنی واک کے درمیان. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے V1 سے V2 پہ جانا ہے, پھر V2 سے V4 پہ جانا ہے ایٹسٹرا, لیکن ایجز مینشن نہیں کر رہے. تو اگر ہمارے پاس جو گراف ہے, اف دا گراف ڈز ناٹ کنٹین اینی پیرلل ایجز, اگر ہمارے پاس ریپیٹڈ ایجز نہیں ہے تو پھر دین اٹ از پاسبل جسٹ ٹو مینشن دا ورڈسز. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ V1 سے V2 پہ جا رہے ہیں تو دیر از اونلی ون ایج اویلیبل, تو اس ایج کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر ول ناٹ بی اینی ایمبیگوٹی. ایجز مینشن کرنا صرف اس وقت ضرورت ہوتا ہے when you have parallel edges in the graph, otherwise you don't need to mention edges. تو اس پرٹیکولر گراف میں چونکہ بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی پیرلل ایجز, تو باقی کا سارے والے پارٹس جو ہیں ان میں واک کو ہم نے ڈسکرائب کرتے ہوئے صرف ورٹسز کو مینشن کر دیا ہوا ہے, درمیان والے ایجز کو ہم نے مینشن نہیں کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے باقی سارے کے سارے پارٹس کو کیا گیا ہے. سو لیٹس ناؤ سی ویدر دا واک گیون ان پارٹ بی از اے closed walk or a path etc. اس میں ہم پارٹ بی میں we start from V1, then we go to V2, then from V2 to V3, and then from V3 to V4, then from V4 to V5, and finally from V5 to V2. اس میں آپ نوٹ کریں کہ ہمارا اسٹارٹ اور اینڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ورڈسز پہ ہو رہا ہے. ہم نے اسٹارٹ V1 پہ کیا ہے اور ہم اینڈ کر رہے ہیں V2 کے اوپر. اور آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ ہم ایک ورٹیکس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. ہم نے V2 کو 2 دفعہ وزٹ کیا ہے. اور یہ بھی چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ ہم نے کسی بھی ایج کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ دس واک از ایکچولی اے پاتھ. پاتھ میں یہی ہمارے پاس کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اس میں وی آر الاؤڈ ٹو اینڈ آور واک ایٹ اے ورٹیکس ڈفرنٹ فرام دا ورٹیکس وی اسٹارٹڈ. اس میں ہم ورٹیسز کو ایک سے زیادہ دفعہ وزٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ہم ایج کو پاتھ میں ہم دوبارہ ٹریورس نہیں کر سکتے. سو پارٹ بی جو ہے اس میں واک جو ڈسکرائب کی گئی ہے اٹ از اے پاتھ. اب پارٹ سی کو دیکھتے ہیں. پارٹ سی اسٹارٹس ایٹ ورٹیکس 4 اینڈ اینڈز also at vertex 4. From vertex 4 it goes to V2, then to V3, then to V4, then to V5, then back to V2 and finally to V4. تو اس میں آپ کلیئرلی نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اگرچہ اسٹارٹ اور اینڈ ہم ایک ہی ورٹیکس پہ کر رہے ہیں, ہم ورٹیسز کو بھی ریپیٹ کر رہے ہیں اور ایجز کو بھی ہم نے ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کیا ہے. اٹس اے کلوزڈ واک. کلوزڈ واک میں ہمارے پاس یہ سچویشن بنتی ہے کہ وی آر الاؤڈ ٹو ٹریورس این ایج مور دین ونس اینڈ وی آر الاؤڈ ٹو وزٹ اے ورٹیکس مور دین ونس, بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ اینڈ اینڈ آور واک ایٹ دا سیم ورٹیکس. سو پارٹ سی از اے کلوزڈ واک. پارٹ ڈی میں ہم V2 سے اسٹارٹ کر کے وی گو ٹو V1, دین ٹو V5, دین ٹو V2, دین ٹو V3, then to V4 and we end at the same vertex we started V2. تو ہمارا start اور end جو ہے وہ ایک ہی vertex پہ ہو رہا ہے. آپ اس میں نوٹ کریں کہ ہم vertices جو ہیں
وہ درمیان میں ریپیٹ بھی کر رہے ہیں, یعنی V2 ہمارے پاس درمیان میں بھی ایک جگہ آ رہا ہے. ہم نہ صرف یہ کہ ہم نے V2 سے سٹارٹ کیا اور V2 سے اینڈ کیا تھا, ہم اپنی واک کے درمیان بھی V2 میں سے پاس کر کے گئے ہیں, لیکن ہم نے کسی بھی ایج کو ایک سے زیادہ دفعہ ہم نے ٹریورس نہیں کیا. سو دس از اے پاتھ. ایکچولی یہ پاتھ ہے, اور یہ پاتھ چونکہ سٹارٹ اور اینڈ بھی ایک ہی پوائنٹ پہ ہو رہی ہے, اس لیے اس پاتھ کو ہم سرکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. سو دس پرٹیکولر واک از اے پاتھ اینڈ آلسو اے سرکٹ. پارٹ ای میں we start at V0, then we go to V5, then V2, then V3, then V4, then V2, and finally V1. اس میں ہمارا سٹارٹ اور اینڈ جو ہے یہ ڈفرنٹ ہے. ہم کسی ایج کو ریپیٹ نہیں کر رہے, لیکن ایک ورٹیکس جو ہے V2 it is being repeated twice. تو اس طرح کی واک کو ہم ایک پاتھ کہتے ہیں. So E is a path. Okay, finally part F میں we start at vertex 5, we go to V4, then to V2, and we end up at vertex 1. اب اس میں ہم نے start اور end different vertices سے ہم کر رہے ہیں. We are not repeating any vertex and we are not repeating any edge. So this particular walk is a simple path. اس path کو ہم simple path کہیں گے because we are not repeating any vertex either. ہم نے کوئی ایج کو بھی ریپیٹ نہیں کیا اور کسی vertex کو بھی ریپیٹ نہیں کیا. So this path or this walk is a simple path. اب ہم ایک نئے کنسپٹ کی بات کرتے ہیں گراف تھیوری, about the concept of connectedness. گراف کے کنیکٹڈنس کا کنسپٹ بڑا سمپل ہے. آپ کو میرا خیال انٹیوٹیولی پتا ہوگا کہ وٹ ڈو وی مین بائی کنیکٹڈنس. اگر گراف کا دو پارٹس میں علیحدہ علیحدہ پڑا ہوا ہے انکنیکٹڈ پارٹس میں تو دیٹ ول بی ناٹ کنیکٹڈ, اور اگر وہ اکٹھا ہے تو اس کو ہم کنیکٹڈ گراف کہیں گے. تو فارملی ہم کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکلی ہم اس طرح سے کہیں گے اس کو یوزنگ دا گراف تھیوریٹک لینگویج کہ اگر if a path exists between any two vertices of a graph, then that graph is said to be connected graph. اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیں. Let G be a graph. Two vertices V and W of G are connected if and only if there is a walk from V to W. The graph G is connected if and only if any two vertices V and W in G there is a walk from V to W. Symbolically, G is connected if and only if for all vertices VW belonging to VG there is a walk from V to W. اچھا, کنیکٹڈنس آپ نے جیسے نوٹ کیا ہوگا, اٹس اے ویری سمپل کنسپٹ. Anyway, we will do at least one example to illustrate this concept. Which of the following graphs are connected? ہمارے پاس 4 گراف دیے ہوئے ہیں A, B, C and D. آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ A is a connected graph. اس میں آپ کوئی بھی 2 vertices لے لیں. It has 6 vertices from V1, V2 up to V6. It has 6 vertices. A میں جو ہمیں گراف given ہے it has 6 vertices. اور آپ کوئی بھی pair of vertices لے لیں, there is a walk from one vertex to the other. پارٹ C کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. It is clearly not a connected graph. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گراف کے 3 علیحدہ علیحدہ کمپوننٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. پہلے کمپوننٹ میں 3 ورٹسز ہیں V1, V2 اور V3. دوسرا کمپوننٹ جو ہے it consists of only one isolated vertex, اور تیسرا کمپوننٹ جو ہے it has 4 vertices V5, V6, V7 and V8. اب clearly اگر if you want to have a walk from V3 to V6 for example, it is not possible. V3 سے کوئی بھی ایج ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کو V6 تک لے جائے گا. So this graph is not connected. اچھا, گراف جو B پارٹ میں ہم نے دیا ہوا ہے it seems to be, looks to be at least connected. لیکن اگر آپ کیئرفلی آپ دیکھیں تو it also has 3 components. اور اس میں بھی
اگر آپ ورٹیکس V3 سے V4 کی طرف جانا چاہتے ہیں تو دیر از نو پاتھ اویلیبل. ایکچولی پارٹ بی اور پارٹ ڈی جو ہیں وہ ایک ہی گراف کو ہم شو کر رہے ہیں. پارٹ ڈی میں وہ کلیئرلی نظر آ رہے ہیں تینوں کمپونیٹس کون کون سے ہیں, جبکہ پارٹ بی میں گراف کو ڈرا کرتے ہوئے ایک کمپونیٹ کو دوسرے دو کمپونیٹس کے اوپر اس طرح ڈرا کر دیا گیا ہوا ہے کہ ان کا سیپریٹ ہونا اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہا. اور آپ یہ آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں کہ پارٹ ڈی میں اس کمپونیٹ کو ہم نے علیحدہ ڈرا کر دیا ہوا ہے. Now the three components are clearly visible. The graphs given in part B and part D are not connected graphs. Okay, ہم نے کافی نئے کنسپٹ انٹروڈیوس کر دیے ہیں. It's time to come back to the problem we started with. بالکل شروع میں نے آپ کو انٹروڈیوس کی تھی کوننگسبرگ برج پرابلم, اور اب ہم موو کریں گے ٹوورڈز اٹس سولوشن کہ کس طریقے سے اس پرابلم کو آئلر نے سالو کیا تھا. لیکن سولوشن کو پرووائڈ کرنے سے پہلے وی نیڈ اے ڈیفینیشن, اور یہ ڈیفینیشن جو ہے اٹ از نیمڈ آفٹر دیٹ میتھمیٹیشین آئلر. آئلر سرکٹس. لیٹ جی بی اے گراف. An Euler circuit of G is a circuit that contains every vertex and every edge of G. That is, an Euler circuit of G is a sequence of adjacent vertices and edges in G that starts and ends at the same vertex, uses every vertex of G at least once, and uses every edge of G exactly once. سرکٹ کو تو ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کر لیا تھا. اب آئلر سرکٹ میں ہم یہ کر رہے ہیں, آئلر سرکٹ ہم کسی گراف کے لیے ڈیفائن کریں گے. آئلر سرکٹ ایک ایسا سرکٹ ہوگا جو کہ گراف کے سارے ایجز کو ٹریورس کرے. سرکٹ کے اوپر ایز سچ کوئی کنڈیشن نہیں تھی. جب ہم آئلر سرکٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ از ود ریفرنس ٹو سم سرٹن گراف. تو کسی گراف کا آئلر سرکٹ ایک ایسا سرکٹ ہوگا جو کہ اس گراف کے سارے ایجز کو ٹریورس کرے. تو نیچرلی وی آر موونگ ٹوورڈز آور ایکچوئل پرابلم. وہ جو ہماری کوننگسبرگ پرابلم تھی, کوننگسبرگ برج پرابلم, اس میں بھی ہم نے ایک ایسا گراف بنا دیا تھا ان وچ وی آر انٹرسٹڈ ٹو فائنڈ, وی آر انٹرسٹڈ ان فائنڈنگ این آئلر سرکٹ. ہم ایسا ایک سرکٹ چاہتے ہیں جو کہ سارے کے سارے ایجز کو ٹریورس کر لے. تو وی نیڈ ٹو ہیو a result which was proved by Euler. It's a very simple result, اور اس ریزلٹ کی مدد سے آئلر نے ثابت کیا تھا کہ جس سرکٹ کی وہ بات کر رہے ہیں that simply does not exist. So let's see that result. A graph G has an Euler circuit if and only if G is connected and every vertex of G has an even degree. Now that we have Euler's theorem available to us, it is possible for us to solve that Konigsberg bridge problem we mentioned earlier on. پہلے تھیورم کی اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ نوٹ کر لیں کہ ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ a graph has an Euler circuit if and only if it is connected and degree of every vertex of the graph is even. اب جو ہم نے گراف ڈرا کیا تھا corresponding to the bridge problem, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرنٹ ورسز کی ڈگری کیا ہے. اگر تو سارے ورسز کی ڈگری ایون ہوگی then an Euler circuit is possible, then the required path is possible. Otherwise the path is not possible, that particular Euler circuit is not possible. آپ اس میں نوٹ کریں کہ ہمارے پاس جو گراف ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ A کی ڈگری بھی 3 کے برابر ہے, C کی ڈگری بھی 3 کے برابر ہے, اور B کی ڈگری 5 کے برابر ہے, D کی ڈگری بھی 3 کے برابر ہے. تو ان فیکٹ ان میں سے کسی بھی ورٹیکس کی ڈگری ایون نہیں ہے. So there is no possibility of an Euler circuit. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ the kind of walk in which the people were interested, in which they wanted to start at the same point and in which they wanted to end at the same point they started, and they wanted to traverse each bridge exactly once, is not possible. اچھا, کوننگسبرگ برج پرابلم تو ہم نے سالو کر لی ہے with a definite no as an answer. اب ہم کچھ اور ایکسرسائزز کرتے ہیں جس میں کہ ہم اپلائی کریں گے اس آئلر تھیورم کو جس کو ابھی ہم نے اسٹیٹ کیا ہے.
تو ویل بی گیون a couple of graphs اور ہمیں ڈیسائڈ کرنا ہوگا کہ whether an Euler circuit is possible or not. Determine whether the following graph has an Euler circuit. اب تھیورم کو اپلائی کرنے کے لیے ہم گراف کی ڈفرینٹ ورڈسز کی ڈگریز کو دیکھتے ہیں. اس میں V3 کی ڈگری 2 کے برابر ہے, V4 کی ڈگری بھی 2 کے برابر ہے, V2 کی بھی ڈگری 2 کے برابر ہے. ایون نمبرز آف آر. اب V1 کی ڈگری ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری آف V1 از اکول ٹو 5. تو ہمارے پاس ایک ایسا ورٹیکس آ گیا اس گراف کے اندر which has an odd degree, جس کا مطلب ہے کہ this graph cannot have an Euler circuit. Let's see another example. اس گراف میں ہمارے پاس ایک ہم ایسی ایگزامپل دیں گے جس میں کہ ڈگری سارے ورڈسز کی ایون ہوگی and we will be able to actually find an Euler circuit in that graph. Let's see that graph. اچھا, اب یہ دوسرے گراف میں we have 9 vertices A, B, C, D, E, F, G, H and I. اب اس میں A کی ڈگری 2 کے برابر ہے, ڈگری آف A is 2, ڈگری آف B is 4, ڈگری آف C is 4, ڈگری آف D is 4, then degree of E is 2, degree of F is 4, degree of G is 4, degree of H is 4, and finally degree of I is 4. So that every vertex is of even degree. So clearly Euler theorem is applicable, so we should be able to find an Euler circuit here. So circuit کو ہم تلاش کرتے ہیں, it's not really difficult to find. If we move from A to B, then B to C, then C to D, then D to E, E to F, then to G, then from G to D, then D to F, then F to I to H, then H to C, and then C to G, and G to H, H to B, B to I, and then finally I to A. تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم نے سارے کے سارے جتنے بھی ایجز ہیں ان کو ایگزیکٹلی ونس ہم نے وزٹ کیا ہے. ہم نے اے سے سٹارٹ کیا تھا اس سرکٹ میں اور اے پہ ہم واپس چلے گئے ہیں وزٹنگ ایوری ایج آف دا گراف ایگزیکٹلی ونس, اور اس طرح وی ہیو فاؤنڈ این آئلر سرکٹ فار دا گراف. اچھا, آئلر تھیورم کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ڈگری آف ایوری ورٹیکس مسٹ بی این ایون نمبر. اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیتے ہیں, اف وی الاؤ ایگزیکٹلی 2 vertices of odd degree, تو پھر ہمارے پاس آئلر سرکٹ تو نہیں آئے گا, we will be able to find an Euler path. یعنی اگر ہمارے پاس ایک ایسا گراف ہو جس کے سارے vertices کی ڈگری ایون ہو except for 2 vertices of odd degree, then we would be able to find an Euler path. ہمارے پاس ایک Euler circuit تو نہیں آئے گا, ایک Euler path آ جائے گا. Euler path میں we will start from a vertex and end at a different vertex, and we will traverse every vertex in the every edge of the graph exactly once. یعنی باقی ساری کی ساری کنڈیشنز وہی ہوں گی, لیکن ایک ہم ریلیکس کر دیں گے کہ ہم اینڈ کسی اور ورٹیکس پہ کریں گے, جہاں سے ہم نے شروع کیا وہاں پہ ہم اینڈ نہیں کریں گے. تو یہ پہلے آئلر پاتھ کی ڈیفینیشن دیکھ لیں, اینڈ وی سی دیٹ ہاؤ آئلر تھیورم از ایپلیکیبل دیئر. لیٹ G be a graph and let V and W be 2 vertices of G. An Euler path from V to W is a sequence of adjacent edges and vertices that starts at V and end at W, passes through every vertex of G at least once, and traverses every edge of G exactly once. اور جو تھوڑی سی ماڈیفکیشن ہم کریں گے آئلرز تھیورم میں, تو ہمارے پاس یہ کرولری آ جاتی ہے, let G be a graph and let V and W be 2 vertices of G, then there is an Euler path from V to W if and only if G is connected, V and W have odd degree and all other vertices of G have even degree. اچھا, اب Euler path کی ہم نے بات کی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ خود کتاب میں سے کچھ ایکسرسائزز دیکھیں. آپ ایسے گراف دیکھیں گے جن میں کہ اس چیپٹر میں آپ کے پاس انہوں نے ایکسرسائز کے طور پہ دیے ہوئے ہیں, جن میں سارے ورڈسز کی ڈگری ایون ہے لیکن 2 ورڈسز ایسے ہیں جن کی ڈگری آڈ ہے. ان دیٹ کیس یو شوڈ بی ایبل ٹو فائنڈ این آئلر پاتھ. اس کا سمپل یہ ہوگا
کہ آپ نے کسی آڈ ورٹیکس والے آڈ ڈگری والے ورٹیکس سے شروع کرنا ہے اور آپ کی پاتھ جو ہوگی وہ دوسرے آڈ ڈگری والے ورٹیکس پہ ختم ہو جائے گی اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ایزیلی فائنڈ این آئلر پاتھ. اچھا, آئلر سرکٹ میں وی آر انٹرسٹڈ ان فائنڈنگ اے پاتھ وچ ٹریورسز ایوری ایج آف دا گراف. ہم ورڈسز کے اوپر ایز سچ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگاتے. وی ہیو ٹو پاس ایٹ لیسٹ ونس تھرو ایوری ورٹیکس, لیکن ہم کسی ورٹیکس میں سے ایک سے زیادہ دفعہ ہم پاس کر سکتے ہیں. ہم اسی طرح کا ریزلٹ ہمارے پاس ایک آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں, ایک آتا ہے سرکٹ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیملٹونین سرکٹ. اس میں ہماری ریسٹرکشن جو ہوتی ہے ورٹیسز پہ ہم کر دیتے ہیں. ناؤ وی سے دیٹ وی آر انٹرسٹڈ ان اے سرکٹ which passes through every vertex of the graph exactly once. تو اس طرح کا اگر کوئی ہمارے پاس پاتھ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیملٹونین سرکٹ. Let's see the definition of these concepts. Given a graph G, a Hamiltonian circuit for G is a simple circuit that includes every vertex of G. That is, the Hamiltonian circuit for G is a sequence of adjacent vertices and distinct edges in which every vertex of G appears exactly once. Find Hamiltonian circuit for the following graph. اب یہ ہمیں گراف دیا ہوا ہے اور ہم نے ایک ایسا سرکٹ معلوم کرنا ہے which passes through every vertex of the graph exactly once. And it's not really too difficult to find one. We move from A to B, then B to D, D to E, then E to F, then F to C, C to G, G to H, and finally from H to A. ابھی ہم نے جو پاتھ ڈسکرائب کیا ہے it is a Hamiltonian circuit. اچھا, آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ it is a Hamiltonian circuit جو ہوگا that will not be unique when it exists. اب اسی میں مثال کے طور پہ اگر ہم اور بھی ہم لے سکتے ہیں Hamiltonian circuit. Another Hamiltonian circuit could be A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G, G to H, and then finally H to A. اچھا, ان ہیملٹونین سرکٹس کی کچھ پراپرٹیز ہوں گی which are not difficult to observe. ایک پراپرٹی تو یہ ہے کہ یہ جو سرکٹ ہے they form a subgraph of the actual graph G. And H contains every vertex of G. دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ H is connected. تیسری پراپرٹی یہ ہوگی کہ H has the same number of edges as vertices. اس میں H میں ہمارے پاس جتنے vertices ہوں گے اتنے ہی edges ہوں گے اور every vertex of H has degree 2. اچھا, جس طرح کا آئلر تھیورم اویلیبل ہے آر اے سرکٹ کے لیے, انفارچونیٹلی ہیملٹونین سرکٹ کے لیے اس طرح کا کوئی ریزلٹ اویلیبل نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہ پاسبل ہوتا ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ویدر ہیملٹونین سرکٹ از اویلیبل اور ناٹ یوزنگ دیز جو ابھی آپ کو پروپوزیشن میں آپ کو بتائی, آپ کو یہ 4 پراپرٹیز بتائی ہیں. اگر کسی گراف میں ہیملٹونین سرکٹ ایگزسٹ کرتا ہوگا then definitely then that graph should contain a subgraph with those 4 properties. اگر کسی گراف میں اس طرح کے کسی سب گراف کی پاسبلٹی نہ ہو then we can say that the graph cannot have an Hamiltonian circuit. اب ایگزامپل کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایک گراف given ہے and that graph does not have an Hamiltonian circuit. اچھا, اس گراف کے لیے ہم دیکھیں گے کہ whether Hamiltonian circuit is possible or not. اور جیسے ابھی ہم نے آبزرو کیا ہے, اگر اس گراف میں کوئی ایسا سب گراف پاسبل ہوگا with the given properties, only then the circuit can have a Hamiltonian circuit. اب اس گراف میں اگر ہم کوئی ایسا سب گراف بنانا چاہتے ہیں, it must include every vertex of the graph. اب ہمارے پاس اس گراف میں ورٹسز ہیں A, B, C, D, E, F and G. اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ گراف شوڈ بی کنیکٹڈ, اور کنڈیشن ایک یہ بھی ہمارے پاس ہے کہ ایوری ورٹیکس آف دا سب گراف مسٹ ہیو ڈگری 2. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈگری ہمارے پاس جو ورٹیکس C ہے اٹ ہیز ڈگری 5.
تو اس کی ڈگری 2 کرنے کے لیے جی میں سے کچھ ایجز کو ہمیں ریموو کرنا پڑے گا. لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ اگر ہم اس میں سے 3 ایجز کو ایگزیکٹلی ہمیں کم از کم ریموو کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم ایجز کو یہاں سے ریموو کرتے ہیں تو سی کنیکٹڈ ہے ود بی, ڈی, ایف اینڈ جی, اور ان سب کی ڈگری 2 کے برابر ہے. کسی بھی ایج کو ریموو کرنے, کورسپونڈنگ ایج کو ریموو کرنے سے ان کی ڈگری لیس دین 2 ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دس گراف ڈز ناٹ ہیو اے سب گراف with the desired properties. So the Hamiltonian circuit is not possible in this graph. Okay, we conclude our lecture today. اب اگلے لیکچر میں بھی ہم نے ابھی گراف تھیوری کو فردر اسٹڈی کرنا ہے. کچھ تو اس کی میٹرک ریپرزینٹیشن کی بات ہم کریں گے, کیونکہ جب ہم گراف کو ریپرزینٹ کرنا ہوگا, اسٹور کرنا ہوگا کسی کمپیوٹر میں, then we need to have a metric representation. اس کے علاوہ آپ نے یہ نوٹ کیا تھا, میں نے میرا خیال ایک جگہ پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ وی ہیو 2 گرافس اپیرنٹلی وچ لک ڈفرنٹ بٹ دے مے ناٹ بی ڈفرنٹ. تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ 2 گرافس آر ڈفرنٹ؟ تو اس طرح کے کنسپٹ جو ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. سو آئی سے گڈ بائے ٹو یو فار ناؤ اینڈ ہوپ ٹو سی یو اگین ان نیکسٹ لیکچر.